ڈبل اس میں اجر ہے اور ثواب ہے۔ تو اس میں قربانی کی فضیلت اور قربانی کی عظمت و اہمیت اس لحاظ سے ہے اس حدیث شریف کے اندر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی شریف کے لیے 2 بکرے منگوائے اور خود قربانی کی اپنے ہاتھوں سے کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود قربانی شریف کرنے کے لحاظ سے ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بکرا لانے کا حکم فرمایا، ایسا بکرا فرمایا کہ جس کی آنکھیں بھی کالی ہوں، جس کا پیٹ کالا ہو، جس کے پاؤں کالے ہوں، اس طرح کا بکرا لے آؤ۔ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند اس طرح کا بکرا کہ وہ سیاہی میں دیکھے، حدیث پاک کے الفاظ انداز کچھ اس طرح کا ہے، سیاہی میں دیکھے، سیاہی میں چلے، سیاہی میں بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں کالی ہوں، پیٹ کا نیچے والا حصہ جو ہے پیٹ کا وہ کالا ہو اور پاؤں بھی کالے۔ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے آقا و مولا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیمانڈ تھی جس جانور کی، وہ حضور علیہ السلام کی پسند ہے، سرکار کی پسند ہے، تو سرکار نے ایسے جانور کو پسند فرمایا۔ بہرکیف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس طرح کا بکرا لے جایا جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اور پھر جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کیا گیا تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ چھری لے آؤ۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں، اپنے اہل میں یہ ارشاد فرمایا کہ چھری لے آؤ ام المومنین کو۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ قربانی شریف کرنے کا جو عمل ہے یہ صرف وہ خود بندہ جس پر واجب ہے اس کے لیے نہیں، بلکہ اپنے گھر کے اندر، فیملی کے اندر سب کو یہ درس دینا چاہیے اور سمجھ سکھانی چاہیے اور ان کے ذہنوں میں اس کی اہمیت اور عظمت بٹھانی چاہیے کہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ صرف یہ نہیں کہ حصہ دینا ہے، قربانی دینی ہے، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنے میں بھی اس کے اندر شریک ہونا چاہیے۔ یہ اس میں درس بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھری لے آؤ، ثم قال، پھر حضور علیہ السلام نے چھری دیکھی، سرکار نے ارشاد فرمایا اسے تیز کر کے لے آؤ، رگڑ کے، پتھر کے اوپر تیز کر کے لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ ان اعمال کے اندر قدم قدم پر سنت مصطفی موجود ہوتی ہے، قدم قدم پر، ایک ایک حرکت میں حضور علیہ السلام کی پاکیزہ سنت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور اس پر اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے، جیسا کہ قربانی شریف کے اندر پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ چھری لے آؤ۔ چھری لے آنا قربانی کے لیے یہ بھی حضور کا پسندیدہ عمل ہے، پسند عمل ہے، اور اس کے اندر ترغیب بھی ہے۔ پھر پتھر کے اوپر چھری کو رگڑنا یا رگڑوانا یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، چھری کو تیز کروانا۔ پھر امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بکرے کو ذبح فرمایا اور خود قربانی دی، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی فرمائی۔ اور پھر دعا کیا فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے حدیث شریف کے الفاظ ہیں، سرکار نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم تقبل من محمد، یا اللہ یہ محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میری طرف سے قبول فرما، وہ آل محمد، اور آل محمد کی طرف سے میری آل کی طرف سے قبول فرما، ومن امت محمد، اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ کہ ایک قربانی جو حضور علیہ السلام اپنی طرف سے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اپنی آل پاک کی طرف سے بھی پیش کر رہے ہیں، اور ساری امت اجابت کی طرف سے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو اجر ہے، یہ جو عمل ہے، یہ جو نیکی ہے، پھر نیکی وہ کون سی؟ وہ نیکی، وہ عمل
جو کائنات کے والی خود کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے حضور قربانی دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو ذبح بھی اپنے ہاتھوں سے فرما رہے ہیں۔ اور قربانی دینے والے، قربانی ذبح فرمانے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار، ان ہاتھوں سے قربانی ذبح فرما رہے ہیں کہ جس ہاتھ کی صرف ایک انگلی کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس ہاتھ سے قربانی، اور اس ہاتھ سے قربانی خود ذبح فرما رہے ہیں کہ محبوب ایک پانی کے پیالے میں اپنا دست رحمت رکھیں، پانچوں انگلیوں سے 5 نہریں جاری ہو جائے۔ اس ہاتھ مبارک سے قربانی ذبح فرما رہے ہیں۔ ایسی اعلیٰ قربانی، ایسی عمدہ قربانی، ایسی عظیم اور عظمت والی قربانی جو خود مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اس قربانی کے اجر و ثواب کے اندر امام الانبیاء نے اپنے اور اپنی آل کے ساتھ اپنی امت کو بھی شامل کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ ان 2 حدیثوں سے حضور علیہ السلام کا بنفس نفیس قربانی فرمانا اور خود اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمانا یہ ثابت ہو گیا۔ لہذا قربانی کی بڑی عظمت ہے، قربانی کی بڑی شان ہے، قربانی کا بڑا مقام ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث شریف کے اندر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث شریف جو ہے اس کی راویہ بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، اور بھی کتابوں کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم، اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کو یوم النحر کو، یعنی عید والے دن، عید والے دن یوم النحر اسے کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن، عید والے دن ابن آدم کا قربانی شریف والا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے۔ اور پھر یہ دیکھو کہ حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم یوم النحر، یوم نحر کو، عید والے دن ابن آدم کا عمل، ایک ہے ابن آدم حضور کا فرمانا، ابن آدم، اور ایک یہ ہے کہ یوم النحر، یہ مخصوص دن، اس کی بڑی فضیلت ہے، سال کے اندر عظیم ترین ایام میں سے یہ ایک دن ہے یوم النحر۔